حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہجرت کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے، ہجرت کے بعد سمجھنے کی بات ہے بھائی، بڑی اہم طلب بات ہے، اور اس آیت کا پس منظر سمجھیں گے تو آیت کا لفظی اور معنوی ترجمہ سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہاری کھلی دشمن ہے، حالانکہ یہی بیویاں اور یہی اولاد انسان کی زینت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک دوسری جگہ، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ بیویوں کو، بچوں کو دنیا کی زیب و زینت فرما رہا ہے اور اس کو ایک بڑی نعمت فرما رہا ہے، لیکن دوسری طرف سورۃ التغابن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہی بیویاں اور یہی اولاد تمہارے لیے کھلی دشمن ہے۔ ٹکراؤ ہو گیا آپس میں، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے دونوں آیتوں میں ٹکراؤ ہو گیا۔ اب جناب سمجھانے والا کون ہے؟ اب ہم سمجھیں گے اس آیت کے پس منظر سے کہ اس آیت کا پس منظر ہے کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے اور ہجرت کے بعد، فتح مکہ سے پہلے اور ہجرت کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا کہ ہجرت کر لو فتح مکہ سے پہلے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے، ہجرت کے بعد فتح مکہ سے پہلے اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ہجرت کر لو۔ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اللہ کے رسول کی بات کو سنا اور من اور ان تسلیم کر لیا، فوراً ہجرت کر لی۔ اب بعض صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے ہجرت کر لی اپنے اہل و عیال کے ساتھ، کچھ صحابہ وہ تھے جنہوں نے ہجرت خود کر لی، اہل و عیال کو یہ بری چھوڑ دیا مدینے میں۔ اور جناب کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ ہم ہجرت کر رہے ہیں، تو ان کی بیویاں اور ان کی اولادیں، بیٹے آڑے آ گئے اور ان سے کہنے لگے نہیں بھائی ہم تو ہجرت نہیں کرتے۔ جو شخص مکہ مکرمہ میں اس وقت میں مقیم تھا اور مسلمان ہو گیا تھا، اس کے لیے حکم تھا کہ وہ کیا کر لے، ہجرت کر لے، اور ہجرت کرنا اس وقت میں فرض تھا، جیسے نماز پڑھنا فرض، روزہ رکھنا فرض، زکوٰۃ دینا فرض۔ اب وہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جب اپنے گھر والوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ بھائی ہجرت کا حکم ہے، ہجرت کرنی ہے، تو گھر والوں نے ہجرت کرنے سے منع کر دیا، گویا کہ آڑے آ گئے، انہوں نے ہجرت نہیں کری، ہجرت نہیں کری۔ اور ہجرت کیا تھی؟ دارالکفر کو چھوڑ کر دارالایمان کی طرف منتقل ہو جانا۔ آپ نے خطبہ، جو آخری خطبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اس وقت میں ہجرت کرنا کیا تھا؟ فرض تھا۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے لا ہجرت بعد الفتح، ہجرت نہیں ہے فتح مکہ کے بعد، یعنی پہلے۔ تو اس وقت میں ہجرت کرنا فرض، البتہ علماء نے لکھا ہے کہ ہجرت کرنا کبھی واجب ہوتا ہے، اس وقت تو فرض تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کے رسول نے حکم دیا ہجرت کر لو تو اس وقت تو فرض تھا۔ دور حاضر میں بعض صورتوں میں ہجرت کرنا واجب ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں مستحب ہوتا ہے۔ واجب کہاں پر ہوتا ہے بھائی؟ واجب وہاں ہوتا ہے ایک صاحب ایمان شخص کسی ایسے ملک کے اندر رہ رہا ہے کہ اس کا اپنا ایمان بچانا مشکل ہے، ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا، تو ایک طرف دنیا کی منفعت معلوم آتا، وہاں کی چیزیں عیاشی،
اور دوسری طرف ایمان. دونوں چیزیں آپس میں آ گئی آمنے سامنے. اب اس آدمی کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا بھائی تمہارے لیے ہجرت کرنا واجب ہے یا مستحب ہے. باہر جائے اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہجرت کر لو. بہت سے لوگوں نے ہجرت کر لی. کچھ نے اہل و عیال کے ساتھ, کچھ نے بغیر اہل و عیال کے. کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنے گھر والوں کے سامنے بات رکھی اور وہ آیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم, بے شک تمہاری بیویاں تمہاری اولادیں عدو لکم تمہاری کھلی دشمن ہیں. فاحذروہم ان سے بچو, یعنی ان سے ہوشیار رہو. بھائی ہجرت کا مقصد یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے, ان کی خدمت کرتے, ان کی صحبت میں بیٹھتے, علم سیکھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزید طاقت کا باعث بنتے, سبب اور ذریعہ بنتے. کچھ نے کی کچھ نے نہیں کی. اب کیا ہوا؟ اب ہوا یہ کہ کچھ تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ بات سامنے رکھی کہ ہمارے ساتھ عذر لاحق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں باضابطہ طور پہ آیت نازل کر دی. کیا بھائی؟ الا المستضعفین من الرجال والنساء, تم میں سے جو کمزور لوگ ہیں, یہ جو عورتیں ہیں, یہ جو بچے ہیں, وہ اس سے مستثنی ہیں. یعنی ہجرت کرنا وہ مردوں کے لیے تھا, عورتیں بچے معذور لوگ اس سے خارج تھے. مختصر یہ کہ جب فتح مکہ ہو گئی اور بعد میں یہ حضرات جو رہ گئے تھے وہاں پر چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کے ساتھیوں کے پاس, اور جا کر دیکھا کہ وہ تو علم سے آراستہ ہیں, قرآن اور حدیث کے بڑے ماہر ہو گئے, اور ان کو تو قرآن اور حدیث پر بڑی گہری بصیرت حاصل ہے. بس ان کو اس بات پر تعجب ہو گیا اور دل میں اپنے آپ کو ملائے کرنے لگے, اور ان کے ذہن میں وہ تصور آنے لگا کہ یار ہم بھی تیار تھے ہجرت کے لیے, لیکن ہمارے سامنے کون آ گیا؟ گھر والے آ گئے, بیوی آ گئی, بچے آ گئے, اولاد آ گئی, ہم آپ کو ہجرت کرنے نہیں دیں گے. اب ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا, ان کے دماغ میں یہ آیا کہ ابھی ہم سیدھا کرتے ہیں ان کو. کیوں؟ کیونکہ ایک اتنے بڑے کام ہجرت جو کہ فرض تھی اس وقت میں, ہم نے اتنے بڑے کام کو چھوڑ دیا اور ہم ان کی وجہ سے اتنا پیچھے رہ گئے. اور وہ صحابہ, وہ ساتھی جنہوں نے ہجرت کر دی اس وقت میں, وہ تو ہم سے بہت آگے نکل گئے. اب جناب غصہ پکڑا دماغ کے اندر اور یہ سوچ لیا, ٹھان لیا کہ ابھی جائیں گے اور ان کا علاج کریں گے. جیسے ہم بھی کسی بات پر غصہ آ جاتا نا, بیوی سے کوئی ایسی بات ہو گئی غصہ آ گیا, بچوں سے کوئی ایسی بات ہو گئی غصہ آ گیا, تو آدمی کیا سوچتا ہے ابھی سیدھا کرتا ہوں. بھائی حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو اگر سیدھا کرو گے نا تو یہ ٹوٹ جائے گی. ٹیڑھی ہے, اس کا استعمال کیا ہے؟ ٹیڑھا ہی ہے. اس کو آپ نے سیدھی کرنے کی کوشش کری کہ میں اس کو سیدھا کر دوں, وہیں پر ہی گھر ٹوٹ جائے گا. آپ نے سوچا کہ میں بچوں کو ذرا سیدھا کر دوں, اور بچے سمجھدار ہیں, باشعور ہیں. آپ ان کو سیدھا کریں گے وہ آپ کے مخالف ہو جائیں گے. جب ان کی تعلیم اور تربیت کا وقت تھا اس وقت تو آپ نہیں کر سکے, لیکن اب ان کے جسم میں طاقت آ گئی ہے, آپ کمزور ہیں وہ طاقتور ہے. اب جا کے آپ ان کو سیدھا کریں گے تو وہ آپ کو ٹیڑھا کر دیں گے. دور حاضر یہی ہے بھائی. ہاں بھائی بتا بولتے ہیں ابھی سیدھا کرتا ہوں میں آپ کو, آپ مجھے سیدھا کرو گے. تو اس وقت کے اندر ہجرت فرض تھی اور یہ حضرات پیچھے رہتا ہے. ان کے دماغ میں آیا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا, یہ لوگ تو اتنے آگے نکل گئے, ہم تو اتنے پیچھے رہ گئے, لہٰذا ساری ذمہ داری ان کی ہے, ان کے اوپر جاتا ہے. حالانکہ
بھائی ہجرت کرنے کا حکم مرد کو تھا، عورتوں کو نہیں تھا، بچوں کو نہیں تھا. آپ نے جب ان سے اجازت دی اور انہوں نے منع کر دیا تو آپ ان کی بات کو چھوڑ کر نکل جاتے ہجرت کے لیے. لیکن اپنی غلطی کو ان پر ڈالا جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل کر دی، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا. تمہارے اندر جو یہ جذبات پیدا ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہجرت کی جو اس وقت میں فرض تھی اور اتنا کچھ مجھ سے رہ گیا، میں محروم ہو گیا، وہ تمہاری اپنی خطا ہے، تمہاری اپنی غلطی ہے. وَإِن تَعْفُوا، اگر تم یہ ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے ہو کہ اس ساری غلطی کا وبال ان پر ہے، میرے گھر والوں پر ہے، میری بیوی پر ہے، میرے بچوں پر، ایسی بات نہیں ہے بھائی. وَإِن تَعْفُوا، اللہ تعالیٰ نے اتنے بہترین جملے کے ساتھ انسان کے دماغ کو کھٹکھٹا دیا. وَإِن تَعْفُوا، ان کو معاف کر دو. وَتَصْفَحُوا، درگزر کر لو. حضرت تھانوی نے لکھا ہے درگزر کر لو مطلب معاف تو تم نے کر دیا، یعنی سزا مت دینا، سزا مت دو. معاف کر دو یعنی سزا مت دینا جو تم نے سوچا ہوا ہے کہ میں سزا دوں گا. اور درگزر کر دو مطلب بعد میں ان کو برا بھلا بھی نہیں کہنا. وَتَغْفِرُوا، اور ان کو بخش دو. کسی سے اس برائی کا تذکرہ بھی نہیں کرنا، اور اگر اس بات کے نتیجے میں تمہارے دل کے اندر کوئی میل پیدا ہو جائے اس میل کو بھی صاف کر لو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، میں نے پچھلے اتوار کو بھی عرض کیا تھا، تمام کام میری خواہش کے مطابق ہو ایسا نہیں ہو سکتا، تمام کام میری مرضیات کے مطابق ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا، راحت کی راحت حاصل ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا، تکلیف ہی تکلیف ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا. یہ دنیا ملی جلی ہے، خیر اور شر کا مجموعہ ہے. یہاں پر اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، یہاں پر راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، یہاں پر صحت مندی بھی ہے تو بیماری بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ہی ایسے رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، بے شک تمہاری بیویاں. ازواج زوج کی جمع ہے. زوج کہتے ہیں کس کو؟ بیوی کو بھی کہتے ہیں، شوہر کو بھی کہتے ہیں. اور یہاں پہ یہی مطلب ہے، بے شک تمہاری بیویاں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی اچھی ہوتی ہے، شوہر خراب ہوتا ہے اخلاق کے اعتبار سے. شوہر اچھا ہوتا ہے، بیوی اخلاق کے اعتبار سے بہت خراب ہوتی ہے. اور میاں بیوی دونوں اچھے ہوتے ہیں لیکن بچے بڑے خراب ہوتے ہیں اخلاق کے اعتبار سے. میاں بیوی بھی اچھے ہوتے ہیں، کچھ بچے بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن ایک دو بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جناب وہ اخلاق کے اعتبار سے خراب ہوتے ہیں. تو نظام دنیا کا ایسا ہے کہ ہر آدمی فٹ نہیں ہے، ہر آدمی 100% درست ہو ایسا نہیں ہے. ہر گھر کے اندر یہ ایک چیز آپ کو ملے گی، بیوی اچھی شوہر اچھا نہیں ہے، شوہر اچھا بیوی اچھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، بے شک تمہاری بیویاں، و اولادکم، اور تمہاری اولاد، عدو لکم، تمہاری کھلی دشمن ہے. بھائی کھلی دشمن ہے. فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو. معلوم یہ چلا وہ اولاد اور وہ بیوی جو حقوق کی ادائیگی میں، فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ بنے، وہ تمہاری دشمن ہے. یعنی بعض تمہاری دشمن ہے، ہر ایک کی دشمن نہیں ہے. وہ بیوی اور وہ بچے اور وہ دکان اور وہ مکان اور وہ گاڑی اور وہ موٹر سائیکل اور وہ سواری اور وہ فلاں چیز، یہ تمام چیزیں، مخلوقات اگر تمہارے فرائض کے اندر آڑے آ رہی ہے، رکاوٹ بن رہی ہے، سمجھ جاؤ کہ یہ کھلی دشمن ہے. بیوی ہے، بچے ہیں،
نماز سے روکتے دشمن ہے. نماز کی ادائیگی کے اندر رکاوٹ بن رہا ہے دشمن ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی میں رکاوٹ بن رہا ہے دشمن ہے. حج کی ادائیگی میں رکاوٹ بن رہا ہے دشمن ہے. دوست نہیں ہے یہ آپ کے، کھلے دشمن ہے. لہذا ہمارے اکابر کی کتابوں کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی آپ دیکھیں جو انہوں نے اپنے گھر کے اندر گزاری، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے واقعات، بزرگان دین کے واقعات، اولیاء اللہ کے واقعات، بے تحاشا واقعات ایسے مل جائیں گے کہ حقوق کی ادائیگی ہر درجے بہتر انداز اور اسلوب کے اندر کرتے ہیں. لیکن جہاں بات آ جائے اللہ تعالیٰ کے حق کی، وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو اوپر رکھتے ہیں. جناب لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ایک اصول بیان کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. مخلوق کی اطاعت میں خالق کی اطاعت نہیں ہے. آپ یہ چاہیں کہ میں مخلوق کو بھی راضی کر لوں، خالق کو بھی راضی کر لوں، ایسا نہیں ہو سکتا.